السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمِ نُوحٍ أَوْ قَوْمِ هُودٍ مِثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ مِثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود۔ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز۔ قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط۔ محترم سامعین اکرام، سورہ ہود سورہ نمبر 11 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 89 90 91 92 یعنی 89 90 91 92 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ان آیتوں میں سیدنا شعیب علیہ السلام اور ان کے قوم کے درمیان جو گفتگو ہوئی، جو سمجھانے اور جو سمجھانے کے بعد ان کا ریئیکشن تھا، وہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ سامعین کرام، اس سے پہلے کل جو درس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اس میں یہ بتلایا تھا کہ سیدنا شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لوگوں کو شرک و کفر سے روکا، اس قوم کے درمیان جب اس قوم میں جو برائی تھی، ماپ تول میں کمی کرنا، کاروبار میں چیٹنگ کرنا، دغا بازی کرنا، غلط کو صحیح کر کے مال کو بیچ دینا، یہ سب جو ان کے اندر خرابی تھی، ان خرابیوں سے جب روکا تو شعیب علیہ السلام کی قوم نے فوراً کہا کہ تم اتنے سیدھے سادے آدمی ہو اور ہر وقت نماز پڑھتے ہو، تو کیا تمہاری نماز تم کو یہی سکھلاتی ہے کہ دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑاؤ؟ جیسا کہ آج کل کے لوگ کہتے ہیں، اپنے کام سے مطلب رکھو، دوسرا کیا کر رہا ہے چھوڑ دو۔ تو ایسے ہی ان کے قوم کے لوگوں نے ان کو بتلایا۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میں جس چیز سے روکتا ہوں میں وہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ میں جب تم کو روکتا ہوں تو وہ کام میری نظر میں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کے مترادف ہے، لہذا میں تم لوگوں کی اس بات کو نہیں مان سکتا۔ سامعین اکرام، دیکھیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ۔ اے میرے قوم کے لوگوں، میری مخالفت، میری عداوت، میری دشمنی تم کو اس بات کے اوپر نہ برانگیختہ کرے، نہ ابھارے، نہ اکسائے کہ تم پر ایسا عذاب آ جائے جو عذاب نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، ہود علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، اور صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا۔ ان قوموں پر جو عذاب آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہ عذاب آ جائے۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط کے اوپر جو عذاب آیا وہ تم سے دور بھی نہیں۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا شعیب علیہ السلام اور ان کے قوم کے درمیان جو مکالمہ ہوا، جو بحث و مباحثہ ہوا، جو باتیں ہوئی، جو تکرار ہوئی، وہ کسی ایک مجلس کی نہیں ہے، بلکہ کئی مجلس میں ہوئی، کئی موقع آئے جس میں سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو نصیحت کی، سمجھایا، اور قوم کے لوگوں نے جواب میں الٹی پلٹی باتیں کہی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اور گفتگو سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قوم شعیب یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم سیدنا شعیب علیہ السلام کی نصیحت پر بہت زیادہ ہٹ درمی پر مبتلا ہو گئی، اور ہٹ درمی پر مبتلا جب انسان ہوتا ہے تو سامنے والا اگر صحیح بات بھی کہے تو اس کا وہ الٹا مطلب نکالتا ہے، اس کا وہ الٹا اثر اس کے اوپر ہوتا ہے۔ جب آدمی ہٹ درمی پر آ جائے تو سامنے والا اگر حق بات بھی بولے گا تو وہ اس کا الٹا کرے گا، الٹا اثر لے گا، اور زیادہ گناہ میں پڑے گا، اور زیادہ ہٹ درمی میں پڑے گا۔ تو اس پر سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو، میری نصیحتوں سے چڑھ کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اور زیادہ کفر و شرک میں پڑ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اور زیادہ ناپ تول میں کمی کرنے لگو، کاروبار میں لوگوں کو دھوکہ اور فریب دینے لگو۔ اگر ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے قوم نوح پر جو عذاب آیا، قوم ہود پر جو عذاب آیا، قوم صالح پر جو عذاب آیا، وہ تم پر بھی آ سکتا ہے۔ وما قوم لوط منکم ببعید،
اور لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا وہ تم سے دور بھی نہیں کا دو مطلب ہے. ایک مطلب یہ کہ قوم لوط کا جو تباہ شدہ جو ان کا علاقہ ہے وہ تمہارے یہاں سے بہت دور نہیں ہے, جا کر کے دیکھ سکتے ہو. اور دور کا مطلب یہ بھی ہے کہ زمانہ بھی بہت دور کا نہیں ہے, ابھی قریب کا ہی زمانہ ہے. تم اپنے بڑے بزرگوں سے پوچھ سکتے ہو کہ قوم لوط کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس طرح سے غضب نازل ہوا تھا. سامعین اکرام, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے, بلکہ ہر وہ قوم جو بدکاری میں مبتلا ہو, ہر وہ قوم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے بغاوت کرنے لگے تو اس قوم پر عذاب آ سکتا ہے. سامعین اکرام, ہمارے جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی یہ نہ سمجھے کہ ان کے اوپر عذاب نہیں ہے. آج جس انداز میں پوری دنیا کے اندر مسلم سماج و معاشرے کے اوپر لوگوں کی جس طرح سے نظریں ہیں اور جس طرح سے مسلم سماج و معاشرہ پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اور جس انداز میں مسلم سماج و معاشرے کو دیکھا جا رہا ہے اور جیسے حاکم مسلم سماج و معاشرے پر مسلط ہو رہے ہیں, یہ بھی اصل میں اس امت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے خلاف بغاوت کرنے کے انجام میں ہو رہا ہے. سامعین اکرام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ جو گناہ اب تک کر چکے ہو اب اس گناہ سے باز آ جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو. اگر ایسا کرو گے تو اللہ صرف تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا بلکہ تم پر رحم بھی کرے گا اور تم سے محبت بھی کرے گا. اس سے یہ پتہ چلا کہ کسی بھی دور میں اگر ایسا لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہمارے اوپر آ رہی ہے تو ایسی صورت میں فوراً اپنے پچھلے گناہوں کو یاد کرنا چاہیے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی میں آتی ہے وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہی آتی ہے. لہذا اس کا ایک ہی توڑ ہے, توڑ یہ ہے کہ فوراً اپنے پچھلے گناہوں سے رکے انسان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رجوع کرے. اگر ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کرے گا اور سامنے کے حالات کو بھی اللہ تعالیٰ درست فرما دے گا. سامعین اکرام, سیدنا شعیب علیہ السلام نے بڑی پیاری بات اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھائی, لیکن اثر پھر الٹا ہوا. دیکھیے اثر پھر الٹا ہوا. اصل ہوتا کیا ہے کہ جن لوگوں کی طبیعت میں سلامتی نہیں ہوتی ہے ان کے سامنے اگر اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور پیغام کو بیان کیا جائے تو وہ اس کا الٹا مطلب ہی نکالتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر ایک فخر ہوتا ہے, ایک غرور ہوتا ہے, ایک گھمنڈ ہوتا ہے, ایک عزت نفس جس کو وہ اپنی خودی کا نام دیتے, لیکن وہ انانیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کے سامنے اگر حق بات پیش کیا جائے تو وہ اس کا الٹا میں اس کو کیا مانگنا, اس کو کیا ہے, اس کو چھوڑو. وہ دل میں سوچتے ہیں اس طرح کی بات. یا جو ہردرم قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ بول بھی دیتے ہیں. دیکھیے کیا کہا شعیب علیہ السلام کی قوم نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول. اے شعیب تمہاری بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی. یہ ساری باتیں اتنی کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ شعیب علیہ السلام بھی اسی قوم کے, وہ بھی اسی قوم کے. اب اسی قوم کے تو کچھ بولنے اور کچھ سوچنے سے پہلے, کچھ بولنے اور کچھ کرنے سے پہلے سوچنا پڑے گا کہ اگر شعیب کو کچھ کریں گے تو اس کے قوم کے لوگ پیچھے ہیں ان کے, چونکہ اسی قوم کے ہیں لہٰذا اتنی ساری باتیں ہو رہی ہیں. قوم کے لوگوں نے کہا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول, تمہاری بہت ساری باتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی. حالانکہ شعیب علیہ السلام کے بارے میں مفسرین نے کہا ہے کہ وہ قادر الکلام خطیب تھے, یعنی گفتگو اتنے اچھے انداز میں پیش کرتے تھے کہ سامنے والے کو 100% ان کی بات سمجھ میں آتی تھی. ایسے قادر الکلام خطیب تھے, لیکن پھر بھی چونکہ وہ بات ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہے, چونکہ وہ باتیں ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہے, لہذا کیا کہا کہ تمہاری بہت ساری باتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا. دیکھیے ایک طرف حق بات کو ٹھکرایا اور دوسری طرف شعیب علیہ السلام کو اپنے سے حقیر سمجھا. ہم نے کیا کہا تھا؟ تکبر جو انسان کے جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے اس میں سے ایک سبب ہے تکبر. اور تکبر یہ نہیں ہے کہ انسان کا ایسے اکڑا رہے, یہ تکبر نہیں ہے. تکبر کا یہ ایک حصہ ہے. تکبر کہتے ہیں کہ اس کے سامنے حق بات آئے اس کو کوئی ویلو نہیں دے, حق بات آئے اس کو کوئی ویلو نہیں دے. یہ تکبر کا پہلا اسٹیپ ہے. اور دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ اپنے سامنے والے کو کمزور سمجھے, حقیر سمجھے کہ یہ ہمارے سامنے اس کی کیا حیثیت, ہمارے سامنے اس کی کیا اوقات.
دیکھیے کیا کہا، اے شعیب تمہاری بہت ساری باتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تم کو بہت ہی کمزور سمجھتے ہیں، اپنے سامنے بہت کمزور سمجھتے ہیں، بہت حقیر سمجھتے ہیں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہم لوگوں کے سامنے۔ آگے مزید کہا وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر تمہارا خاندان، تمہارا کنبہ، تمہارا قبیلہ یہاں پر نہیں ہوتا تو پتھر سے مار مار کر کے تمہاری جان نکال دیتے۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، تمہارا خاندان نہیں ہوتا، تمہاری برادری نہیں ہوتی، تمہارے کنبے قبیلے کے لوگ نہیں ہوتے تو تم کو پتھر سے مار مار کر کے تم کو سنسار کر دیتے، رجم کر دیتے، جان نکال دیتے۔ وما انت علینا بعزیز، اور تم تو ایسے ہو کہ تمہارا کوئی دباؤ بھی ہم لوگوں پر نہیں ہے، لیکن تمہارے خاندان کی وجہ سے تم کو چھوڑ رہے ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے آگے فرمایا یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، ارہتی اعز علیکم من اللہ، کہ اللہ کے مقابلے میں میرا خاندان، میرا کنبہ قبیلہ تمہارے اوپر اس کا زیادہ دباؤ ہے؟ اللہ کا خوف نہیں ہے کہ میرے قبیلوں کو سامنے رکھ کر کے، میرے خاندان کو سامنے رکھ کر کے، میرے کنبے کو سامنے رکھ کر کے مجھ کو چھوڑ رہے ہو؟ اور اللہ کا خوف نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو ستا رہے ہو؟ اللہ کا خوف پہلے ہونا چاہیے، خاندان اور کنبے قبیلہ کا خوف نہیں، خاندان اور کنبے قبیلے کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ آج بہت سارے لوگ برائیوں میں ملوث ہوتے ہیں، اس کے پیچھے جو وجہ ہوتی ہے ہمارے خاندان کے لوگ پتہ نہیں کیا بولیں گے، پتہ نہیں کیا کہیں گے۔ اگر ہم حق کو قبول کر لیں گے، اگر ہم صحیح راستے پر چلنے لگیں گے تو ہمارے خاندان، ہمارے کنبہ قبیلے کے لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے کہ یہ بے دین ہو گیا، یہ بھی ہم لوگوں کا باغی ہو گیا۔ آج بہت سارے لوگ خاندان کو سامنے رکھ کر کے اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ وہی بات یہاں پر کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، اللہ کے مقابلے میں میرے خاندان اور کنبے قبیلے کا تم پر زیادہ دباؤ ہے۔ حالانکہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کا دباؤ زیادہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ کا خوف نہیں ہے کہ اس کے نبی کو ستا رہے ہو۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے گا کرے گا، وہ کہہ دے گا کن تو ہو جائے گا، وہ کہہ دے گا کن تو ہو جائے گا، اس کا دباؤ نہیں ہے۔ رہتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریا، اس اللہ کا خوف نہیں ہے جس اللہ کو تم نے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا ہے، یعنی اس کا کوئی احترام نہیں ہے، اس کی کوئی تکریم نہیں ہے، اس کی اطاعت تم نہیں کر رہے ہو، اس کی فرما برداری نہیں کر رہے ہو، اس کے حکموں کو نہیں مان رہے ہو، اس کے نبی کو ستانے کے در پہ ہو۔ آگے کہا ان ربی بما تعملون محیط، یاد رکھنا میرا رب تمہارے تمام اعمال کو گھیرے میں لیے ہوا ہے، دیکھ رہا ہے، اپنے احاطے میں لیے ہوا ہے، اور جب اس کا عذاب آئے گا تو روک نہیں پاؤ گے۔ آگے اور بھی باتیں ہیں جو سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو کہا، اور اس کے بعد ان کے قوم کے لوگوں کا ان کی ہٹ گرمی اور حق سے انکار کرنے کی وجہ سے جو انجام ہوا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ہے، جس کو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے اللہ کے توفیق سے پیش کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا